سورہ یوسف آیت نمبر 58۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کا ہاتھ پڑا اور دور دراز تک اس کے اثرات پڑے، یہاں تک کہ مصر اور کنعان کئی ممالک میں یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ بڑا حسن سلوک کرتا ہے اور ان کے گھر کے افراد 190 تھے۔ ہمارے افراد بھی بہت ہیں، ضرورت بھی ہے، تم جاؤ۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو بھیجا، جو کچھ گھر میں میسر تھا وہ بھی بھیجا، کہ پتہ چلا ہے وہ ایک آدمی کا وزن، ایک اونٹ کا وزن ایک آدمی کو دیتا ہے، وہ تم جاؤ۔ نبی زادے بھی تھے، حسین بھی تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ، لیکن وہاں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلا سفر کیا، جب وہاں آئے تو پورا ایک ریکارڈ ہوتا تھا کہ جو باہر سے آتا نام پوچھا جاتا، والدیت پوچھی جاتی، پتہ پوچھا جاتا، خاندان پوچھا جاتا، نظام کام پوچھا جاتا۔ تو جب یہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی عمر تو خاصی گزر گئی، عرصہ 40 سال کا درمیان میں گزرا، لیکن خاص خاطر تبدیلی نہیں آئی۔ بڑی عمر کا ہو تو معمولی تبدیلی آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو وہ نہ پہچان سکے، ایک تو تصور بھی نہیں گیا کہ وہ بادشاہ بن جائے گا، دوسرا چھوٹا ہو تو اس میں تبدیلی کافی آ جاتی ہے۔ تو 17 سال ایک قول کے مطابق بتائی جاتی ہے عمر اس وقت تھی، تو اب درمیان میں 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ افسر تھے، پوچھا کون ہے، کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو، وہ تو نہیں پوچھ سکتے تھے آپ کون ہیں، افسر سے تو نہیں پوچھا جاتا، جو پوچھے تو وہ بے ادب شمار ہوتا ہے، کہتا جی اس کو ضرورت کیسے ہوئی کہ افسر سے پوچھ لیا۔ اس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ زور والا پرندہ ہے، چاہے انڈے دے چاہے بچے دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھ بھی لیا، پہچان بھی لیا۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہی تھا کہ پتہ نہیں دینا کہ والد رو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں دینا ابھی، اس میں کوئی حکمت۔ تو اسی کی طرف ہے وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ کنعان تھا اس وقت اس کا نام، اب اس کا نام فلسطین کا حصہ ہے، خلیل بتایا جاتا ہے۔ فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، فعرفہم، ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کو نہ پہچان سکے، یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ اور یہ بھی پوچھ لیا کہ کتنے بھائی ہو،
بتا دیا کہ جی ہم اس وقت 11 ہیں، ایک ہمارا اور بھائی تھا وہ ضائع ہو گیا، گم ہو گیا تھا۔ سب کے نام بھی پوچھ لیے کہ جو پیچھے رہ گیا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بنیامین ہے۔ وہ جو گم گیا ہے اس کا سگا بھائی ہے کہ اچھا۔ فلما جہازہم، ان کو کھلایا پلایا۔ میزبانی بڑی عمدہ صفت ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، نبی کا حسن سلوک تو سبحان اللہ، اپنوں کے ساتھ کیا وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ٹکا کے میزبانی کی، خوب خدمت کی۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے انزلوا منازلہم، آنے والے کو اس کے مرتبے کے اعتبار سے دکھاؤ، بٹھاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرماتے ہیں، ایک عورت آئی، اس نے گزارش کی کہ میں غریب ہوں۔ خادمہ سے فرمایا کہ جو روٹی رکھی ہے نا اس کو دے دو، دے دی گئی۔ کچھ وقفے بعد ایک آدمی آیا، اس نے بھی کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، ضرورت مند ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے لیے چارپائی لگائی جائے، بستر لگایا جائے، اور اس کے لیے جو گھر میں موجود ہے اس کو مہیا کیا جائے۔ تو خادمہ نے عرض کیا جی اس کے لیے تو اتنا تھا کہ روٹی اٹھا کے دے دو، اس کے لیے یہ ہے۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا انزلوا منازلہم، آنے والے کے مرتبے کے اعتبار سے اس کو جگہ دو۔ ایک عامی آدمی آیا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے کو بزرگ آئے ہیں، تمیز تو ہوگی، فرق تو ہوتا ہے کہ اس کا مرتبہ اپنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آنکھوں کا اندھا ہو، اور بات مزاج کا کوڑا ہو، ٹھیک ہے، پھر تو جتنا بڑا اللہ والا آئے اس کے ساتھ جو سلوک کرے کرے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دو نبی اور پیغمبر، وہ گئے اگر انہیں کھانا نہیں دیا۔ کیسی بدبخت بستی تھی، دو نبی گئے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، میزبانی سے انکار کر دیا۔ قیامت تک ان پہ بدبختی برس رہی۔ تو جیسا مہمان آتا ہے اس کا لحاظ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کھلایا پلایا، ٹکایا بٹھایا، سب کچھ کیا۔ جس وقت وہ تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے جی ایک ایک اونٹ کی برتی ان کو دے دی جائے، تو اپنے خدام سے فرمایا کہ جب ان کا سامان تیار کرو نا، بھر بھر کے برتن دو، تو ٹھیک ہے، جو ان کے پیسے رقم لائے ہیں نا وہ بھی ان میں رکھ دیں۔ فلما جہازہم بجہازہم، جب ان کے لیے تیار کرو بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ ہی ان کو تیار کر دو۔ باقی جی ایسا کیوں ہوا، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اتنا کیوں ہو گیا جی؟ جو صاحب اختیار ہوتا ہے اس کو کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس کو اختیارات تھے کہ ان کو اتنا دے دو، یہ ضرورت مند ہیں، حالات پیچھے سارے سنے، پونجی معمولی سی ہے، پیچھے کھانے والے 190، ان کو اختیار تھا کہ یہ دے دو، ٹھیک ہے۔
کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے خزانے میں اپنے پاس سے جمع کرا دیے تھے، ان کو دے دیے تھے۔ ابھی ہر ایک کو بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ بھائی میں نے دے دیے، خیال کرنا، کل انگلی نہ اٹھانا۔ کس کس کو بتاتے تھے؟ بہت ہمارا معاشرے میں دنیا ہے کہ اپنے اعمال کو جہنم میں ڈال رہے بلا وجہ۔ ان کا سامان انہیں دے دیا۔ جہازہم بجہازہم سے یہ بات ذہن میں آئی، آج کل جو ہمارے معاشرے میں جہیز کی لعنت پڑی ہے، بے شمار رشتے برباد کر کے بیٹھے۔ ایک مرتبہ مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے مضمون پڑھا تھا، فرمائے لگے کہ 100 سے زیادہ بچیوں نے مجھے خط لکھا کہ ہمارے والدین کے لیے آپ بد دعا کر دیں، اللہ ان پر لعنت کرے، جہیز کی وجہ سے ہمارے رشتے روکے ہوئے۔ جہیز نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، ایک مستحب عمل ہے کہ جو موقع پر گنجائش ہو ٹھیک ہے۔ 10 سال 20 سال صرف اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ جہیز تیار نہیں ہو رہا۔ وہ جی کوئی تیاری تو کر لیں، کروں نہ تو خیر آیا اس نے سنت کے کچھ قریب کر دیا ہے۔ دل تو نہیں چاہ رہے ہوں گے معاشرے میں لوگوں کے کہ ہم سنت کے قریب جائیں، لیکن اس نے مجبور کر دیا ہے کہ سنت کے کچھ قریب ہو جاؤ۔ بہت ہی حال کمزور ہے۔ تو جہیز کی وجہ سے رشتہ تاخیر کرنا، مؤخر کرنا بالکل نامناسب۔ مقصود کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جہیز دیکھو۔ اگر کسی زبان پہ یہ جملہ آتا ہے کہ جی وہ تو بس ایسے ہی حالات تھے، نعوذ باللہ من ذالک، حضور علیہ السلام کے لیے حالات تھے، پوری دنیا کے خزانے دینا چاہتے دے سکتے تھے۔ کہتے نہیں جی بس وہ کیا دیا ہے، دیکھیں ان کا جہیز، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جہیز تھا۔ اور بنیادی طور پر حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ضرورت کو دیکھو کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی، اس کی ضرورت کو دیکھا نہیں جاتا، باقی سارے تکلفات اکٹھے کر دیے جاتے۔ سامان تیار کیا، قال فرمایا ایتونی بأخ لکم من ابیکم، فرمایا تم اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے نا لے آنا۔ تم جا رہے ہو سامان لے جاؤ، سامان کا تو نہیں بتایا، کہتے گندم لے جاؤ، لیکن جو بھائی بتا رہے تھے نا، بھائی والد کی طرف سے تمہارا بنیامین، آئندہ چکر میں اس کو لے کے آنا۔ سامان رکھوایا بھی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اور نہ ہو پھر نہ آ سکے۔ دوسری یہ وجہ بھی تھی کہ یہ سامان جب رکھ دیں گے، نبیوں کی اولاد ہے، جائیں گے کہ یہ تو بھول کے شاید انہوں نے اپنا سامان رکھ دیا، یہ ہمارا تو نہیں، واپس چھوڑو، ہمارے جیسا تو نہیں کہ کوئی نہیں۔ اب اگر ایسی چیز ملی جس کا مالک کا پتہ نہیں، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات کریں گے لیکن ثواب کی نیت بھی نہیں کر سکتے اپنے لیے، اس کے لیے کریں گے اللہ اس کو دے گا، وہ آ گیا تو دینا پڑے گا جیب سے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی سے ایک لونڈی خریدی، لے لی اور کہا کہ رکو میں پیسے آپ کو دیتا ہوں، اب وہ آدمی غائب ہو گیا۔
پورا دن بھاگے کہ وہ آدمی ملے میں اس کو پیسے دوں. یہ ہے ایمانداری. بھاگے، تلاش کیا، جب نہ ملا پھر فرمایا اب تو حکم ہے صدقہ کرو، میں کیا. اب تو یہ ہے کہ جہاں ہاتھ لگ جائے گا تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. استغفر اللہ. الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، انی اوفی الکیل، بے شک میں نے پورا کر دیا تمہاری بھرتی کو، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. دیکھو میں نے کیسا سلوک کیا ہے، اب تم بھائی کو بھی لے آنا، اس کے لیے بھی ہم دیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن، فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب.